لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مومنین و مومنات کے ساتھ ساتھ اشعریہ فیملی اور تیجا فیملی کے مرحومین کی روح کو ہدیہ فرما دیں. صلوات محمد وعلی محمد. حضرات یہ یوم ازائی فاطمی کی دوسری مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور کل چند باتیں عرض کی تھیں اور چند باتیں آپ انشاءاللہ شروع ہوں گی. گفتگو آپ حضرات خدمت میں کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہم اپنے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھیں کہ کیا ہمارا معاشرہ فاطمی معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی فاطمی سوسائٹی ہے، ہمارا گھر، ہمارا کلچر فاطمی کلچر ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں، چاہے وہ ایام عزا کی مجالس ہوں، چاہے وہ ایام عزا فاطمیہ کی مجالس ہوں، چاہے ایصال ثواب کی مجالس ہوں، ان ساری کے ساری مجالس سے ایک چیز جو کامن ہے، ضروری ہے، وہ ہے تربیت نفس. اگر انسان کے نفس کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ مجلس کا کیا فائدہ. آپ غور کر رہے ہیں، ذکر آل محمد کے لیے مل جل کے بیٹھ جانا ہی بہت بڑے فائدے کی بات ہے. آپ غور کر رہے ہیں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی تو کل اہل بیت ہم سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ تم نے 25 برس 30 برس 40 برس 50 برس میرا ذکر سنا ہے، میرے ذکر کے بعد تمہارے اندر تبدیلی کیا آئی تھی؟ جو کچھ میرے بارے میں تم نے سنا ہے، میرا ذکر سنا ہے، میرے کمالات سنے ہیں، میرے فضائل سنے ہیں، میری باتیں سنی ہیں، میری احادیث سنی ہیں، میری سیرت سنی ہے، میری باتیں سنی ہیں،
ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد تمہارا دل لوگوں کے لیے نرم ہوا یا نہیں؟ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد تم شیطان سے دور ہوئے یا نہیں؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد تم خدا کے قریب ہوئے یا نہیں؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد ہماری محبت تمہارے دل میں روز بروز بڑھتی گئی یا نہیں؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد ہمارے دشمنوں سے نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا یا نہیں؟ یہ اگر پوچھیں گے تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں، سوال اہل بیت کر سکتے ہیں۔ آپ جب ان کی بارگاہ میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، آج نہیں کل نہیں پرسوں ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو ممکن ہے وہ مجھ سے سوال کر لیں، امید 30 برس میری مجلس پڑھ کر آئے ہو، یہ بتاؤ میری مجلس پڑھنے کے بعد تمہارے اندر تبدیلی کیا تھی؟ تم نے اپنے آپ کو بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ یا مجلس پڑھنے سے پہلے جیسے تھے مجلس پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی تھے؟ تو ذکر نے تم کو کچھ بھی نہیں دیا، اتنا تمہارا دل سخت ہو گیا تھا کہ ہمارے ذکر کے بعد بھی نرم نہیں ہوا؟ تو میں جواب کیا دوں گا؟ آپ غور کر رہے ہیں، صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ جزاکم اللہ۔ اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ لیکن گفتگو سورہ مبارکہ کوثر کی چل رہی ہے، اور مصداق کوثر ذات مبارکہ بنت محمد عربی سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے۔ آپ غور کریں، میں نے تفسیر نہیں پڑھی تھی سورہ کی، صرف ایک دو جملے اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ آمادہ ہو جائیں، پہلے لفظ سے آپ آمادہ ہو جائیے گا، جتنے افراد پہلے آ گئے وہ تبرک زیادہ پا جائیں گے، اور جو افراد بعد میں آئے ہیں وہ تبرک کم پائیں گے۔ یہ ابھی والا بعد والے تبرک کی میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ میں جو تبرک میں دے رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ تبرک جو پہلے آیا ہے وہ زیادہ پائے گا۔ آپ دیکھیں آیت، اس پورے سورے میں آیت ہے 3، لفظیں ہیں 10 اور حروف ہیں 42۔ علیہ السلام 3 آیت ہے نا، کاش کہ میں اپنے جملے کو پہنچا لے جاؤں، اور اگر پہنچا لے گیا تو یہ نہیں سنیے گا۔ یہ 3 آیتوں والا سورہ جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیا گیا تھا، جس پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب قرآن کچھ نہیں، یہ کیا، یہ تو خود رسول اللہ کا کلام ہے، تو رسول اللہ نے کوئی بڑا سورہ نہیں، سورہ بقرہ یا کوئی اور ایسا بڑا سورہ نہیں ٹانگا، یہ 3 آیتوں والا سورہ سورہ کوثر۔ عرب آتے تھے، یہ 3 آیت پڑھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، 3 آیت پڑھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، 3 آیت پڑھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، اور ایک جملہ سب نے مل کے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، ما ھذا کلام البشر۔ یہ عرب کے اس وقت کے فصحا اور بلغا نے جو فصیح اور بلیغ قصیدے کہہ رہے تھے، بڑے بڑے مشاق اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادیب آئے، اور آنے کے بعد کیوں اس میں ایسا کیا تھا کہ جس کی بنا پر عربی ہی تو ہے؟ ارے بھائی، میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی میں جو تقریر کر رہا ہوں اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ کہیں گے بالکل میں بھی آ کے تقریر کر دیتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے میرے جیسی نہیں کر پائیں گے، 50% تو کریں گے، 60% تو کریں گے، 30% تو کریں گے، 40% کچھ تو میرے جیسی کر کے جائیں گے۔ تو انہیں چاہیے تھا نا کہ ٹھیک ہے پورے 30 آیتوں کا جواب نہ دیتے، 2 آیت کا جواب دیتے، 1 آیت کا جواب دیتے، کچھ تو نیچے لکھ کے لگا دیتے۔ ایک لفظ نہیں لگایا، اور کیا کہا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اب ترجمہ کروں اس کے بعد وجہ جاننا چاہیں گے نا، ترجمہ کروں اس کے بعد ترجمہ۔ اس سورہ کوثر کا ترجمہ کس کو نہیں پتا ہوگا؟ سب کو پتا ہے نا، لیکن پھر بھی میں ترجمہ کروں تاکہ بات میری واضح ہو جائے۔ صلوات آواز بلند۔ آپ غور فرمائیں، کس کو نہیں پتا ہے سورہ کوثر کا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، قربانی، اور اونٹ کی قربانی، مہر اونٹ کیا جاتا ہے، اونٹ کی قربانی دو، انا شانیک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ آپ دیکھیں میں آپ کو کوثر عطا کر رہا ہوں، آپ غور کر رہے ہیں، عطا کر رہا ہوں،
آپ قربانی دیجئے، نماز پڑھیے اور آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. یہی ترجمہ ہے نا. آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، منقطع النسل رہے گا، دم بریدہ رہے گا، جو ترجمہ آپ کہہ لیجئے، لیکن رہے گا. بس یہ ایک لفظ تھا جس کی وجہ سے عرب والے جواب نہیں دے سکے. نہیں توجہ کر رہے ہیں، بہت اہم بات ہے، سنیے گا. یہ جو لفظ ہے، یہ جو آخر کی آیت ہے، وہ کوثر کا مسئلہ نہیں ہے، فصلے کا مسئلہ نہیں ہے، لربکا کا مسئلہ نہیں ہے، ونہر کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ان شانیہ کا ہوا لفتر کا ہے. یہ جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں. کیوں؟ توجہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ فصاحت کا جواب فصاحت سے دیا جاتا ہے، بلاغت کا جواب بلاغت کا سے دیا جاتا ہے. توجہ کریں گے. علم کا جواب علم سے دیا جائے گا. یہاں مسئلہ یہ ہے، توجہ کریں گے، فصاحت کا جواب فصاحت سے، بلاغت کا جواب بلاغت سے، علم کا جواب علم سے، نظم کا جواب نظم سے، نثر کا جواب نثر سے. لیکن جو بات غیب کی ہے اس کا جواب وہ دے گا جسے غیب کا علم ہے. توجہ کریں گے. جو بات غیب کی ہے اس کا جواب وہی دے گا جو عالم الغیب ہے. خدا نے کیا کہا؟ تمہارا دشمن جو ہے منقطع النسل رہے گا. اب ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ کسی عام آدمی کا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عام آدمی کو نہیں پتا کہ کس کی نسل کثیر ہونے والی ہے، کس کی نسل منقطع ہونے والی ہے. لیکن وہ نسلیں دے رہا ہے، اسے پتا ہے کسے اولاد ملنی ہے، کسے نہیں ملنی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد بھی پڑھے. بات پہنچ گئی آپ حضرات تک کہ مجھے نہیں پتا کہ کس کے یہاں اولاد ہونی ہے کس کے یہاں نہیں ہونی ہے. کوئی عام کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کس کے یہاں اولاد ہوگی کس کے یہاں نہیں ہوگی. لیکن وہ خالق تو جانتا ہے نا کہ کس کے یہاں اولاد ہونی ہے کس کے یہاں نہیں ہونی ہے. انہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بشر سارے دعوے تو کر سکتا ہے مگر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ان کی نسل بڑھ جائے گی. آپ غور کریں، اللہ نے وعدہ کیا. اب ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں میں، شاید ہی کوئی ایسا صوبہ ہو ہندوستان کا، میں گاؤں تو نہیں کہوں گا بڑی بات ہو جائے گی، لیکن ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں مجلسیں ہوتی ہوں اور میں نہیں گیا ہوں. یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک بات ہے، میں گاؤں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے گاؤں چھوٹ چکے ہیں جہاں تک نہیں گیا ہوں، ضروری تھوڑی ہر آدمی، لیکن صوبہ کوئی نہیں چھوٹا ہے. آپ غور کریں جہاں پہ مجلسیں ہوتی ہوں اور میں نہیں گیا ہوں، ہر جگہ گیا ہوں. آپ لوگوں کی دعا سے 2-3 دوسرے ممالک میں بھی جانے کا موقع ملا، وہاں بھی میں نے دیکھا. میں جہاں گیا ہوں 10-20 گھر ہوں 100-50 گھر ہوں، تائید کیجئے گا، کہیں کوئی علوی سادات مجھے ملا، کہیں کوئی حسنی سادات ملا، آپ پوری دنیا، کہیں کوئی حسینی سادات ملا، کہیں کوئی عابدی سادات ملا، کہیں کوئی زیدی سادات ملا، کہیں کوئی باقری سادات ملا، کہیں کوئی جعفری سادات ملا، کہیں کوئی کاظمی سادات ملا، کہیں کوئی رضوی سادات ملا، کہیں کوئی تقوی سادات ملا، کہیں کوئی نقوی سادات ملا. تو حیران میں ہوں، توجہ کریں گے، میں حیران ہوں، توجہ کریں گے، کاش کہ میں اس جملے کو پہنچا لے جاؤں. میں حیران تھا کہ یہ کیا، میں دنیا کے جس کونے پر بھی دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی سید موجود ہے، دنیا کے جس نقشے پر بھی جائیں گے کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے وہاں بھی سید موجود، وہاں بھی سید موجود، وہاں بھی سید. اگر دنیا پہنچے تو مجھے بتائیے گا وہاں بھی سید موجود، وہاں بھی سید موجود، وہاں بھی سید موجود. جبکہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ کربلا میں یزیدیت نے سادات کی نسل کو پوری طور سے ختم کرنا چاہا. ایک سید بیمار بچا ہوا تھا جسے جناب زینب اپنے دوست پر رکھ کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئی. لیکن آج پوری کائنات میں سادات کی نسل بچی ہوئی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک سے اتنی کیسے پہنچ گئی؟ عزیزان گرامی، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو سید باقی ہے یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے، خدا کا دعویٰ ورنہ
پوری دنیا میں توجہ کریں گے. پوری دنیا میں سادات کو تو مٹانا ہی چاہا تھا نا. ایک روایت سناؤں, سن لیجیے. اسے سوچا تھا مصائب میں پڑھوں گا, اگر آپ اجازت دیں تو ابھی پڑھوں, آپ اجازت دیں تو مصائب میں. چلیے میں مصائب میں, چونکہ پھر وہ ماحول رونے والا بن جائے گا, میں آخر میں اس کی روایت کو, اور وہیں سے پھر میں مصائب پہ میں یہ روایت سناؤں گا. بہت اہم روایت ہے. آج انشاءاللہ آپ کو ایک تبرک کے طور پہ ایک روایت سناؤں گا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ورنہ وہ ایک مصائب کا ماحول بن جائے گا, پھر مسائل کی طرف آنے کے لیے مشکل ہو جائے گی. لہٰذا اس روایت کو میں تھوڑی دیر بعد آپ کو سناتا ہوں, سنیے گا. تو کوثر 3 آیتیں, مگر یہ پورا سورہ منسوب ہے جناب زہرا سے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سرکار, پورا سورہ. کمال یہ ہے کہ پورے سورے میں توجہ لربک کو چھوڑ کر جتنی لفظیں استعمال ہوئی ہیں کوئی لفظ قرآن میں دہرایا نہیں گیا. نہیں غور کر رہے ہیں. انا آتینا کا نہیں, کل کوثر نہیں, فصل نہیں, رب کا بس میں رب کا, ونہر نہیں, انا شانیہ کا نہیں, ابتر نہیں. ایک بار ابتر ہے کوثر کے مقابلے میں. آپ غور کریں, کوثر ایک بار, ابتر ایک بار, یہ ساری چیز اللہ نے دہرایا نہیں. کیوں؟ چونکہ جو چیز جناب زہرا سے نسبت پا گئی ہے, اور آگے چل کے جن کو جناب سیدہ سے منسوب کر دیا, پھر اللہ نے اس لفظ کو کسی اور کے لیے برتا ہی نہیں. آپ غور کریں, جسے جناب زہرا کے لیے نہیں, اور آگے چل کے جملہ کہوں, اگر کاش کہ آپ کو تک بات پہنچ جائے. سمجھیے سرکار, میں دعا چاہوں گا بھائی, سنیے گا. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, ہر جگہ آپ کو ملے گا فرشتہ. جانتے ہیں میں ایک لفظ کہوں, ہمارے یہاں جب کوئی آدمی بہت شریف ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایسے جیسے فرشتہ. اگر کوئی مجھے فرشتہ کہے نا تو یہ میری توہین ہے. مجھے انسان ہی رہنے دیں. جو کمال انسانیت میں ہے وہ کمال فرشتہ ہونے میں نہیں ہے. نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں, آپ غور کر رہے ہیں. یہی یقین آئے تو میدان محشر میں دیکھ لیجیے گا فرشتہ کسے کہتے ہیں. فرشتہ تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ نفس ہے نہ خواہش ہے. اسے جس کام پہ لگا دیا گیا وہ وہی کام کر رہا ہے. نفس رہ کر گناہ نہ کرنا یہ کمال ہے, خواہشات رہ کر گناہ نہ کرنا یہ کمال ہے. تو دعا کرے ہم سب انسان بنے رہیں, اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو اشرف المخلوقات نہیں کہا ہے, انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں توجہ, یہاں کون بیٹھا ہے؟ اب آپ بولتے جائیے گا, میں پوچھتا جاؤں گا یہاں کون بیٹھا ہے, ہمارے نامہ اعمال کون لکھ رہا ہے؟ آپ بولتے جائیے گا. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے, آپ سے بڑا حوصلہ کرتا ہے, تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے. یا جو رہیے گا بھائی, پوری توجہ بھائی. آپ دیکھیں مجلس بالکل پورے معراج پہ ہے. یہاں کون بیٹھا ہے؟ آپ بولتے رہیے. نامہ اعمال کون لکھ رہا ہے؟ قرآن لے کر کون نازل ہوا ہے؟ آیت لے کر کون نازل ہوا ہے؟ روٹیاں لے کر کون گیا ہے؟ کپڑے لے کر کون آیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں. جہنم پہ کچھ لوگ جو معمور ہیں ان کا نام وہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے. دروازے جنت پہ کچھ لوگ ہیں فرشتے. قبر میں سوال کرنے کون آئے گا؟ قبر میں عذاب دینے کے لیے کون آئے گا؟ توجہ کر رہے ہیں. میں آپ سے جتنی چیزیں پوچھتا جاؤں گا سب آپ کہیں گے جہنم میں, آپ کو جہنم میں جس کو پھینکا جائے گا کون پھینکے گا؟ کہا فرشتے. جنت میں کون لے جائے گا؟ کہا فرشتے. میں جتنی چیزیں کہتا جاؤں گا آپ کہیں گے فرشتے 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 فرشتے. صرف ایک جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں فرشتے کا گزر نہیں ہے. توجہ کر لیں بھائی, صرف ایک جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں فرشتے کا, آپ جہاں جنت فرشتے, جنت فرشتے, دنیا فرشتے, پہلا آسمان فرشتوں سے بھرا, دوسرا آسمان فرشتوں سے بھرا, تیسرا آسمان فرشتوں سے بھرا, چوتھا آسمان فرشتوں سے بھرا, پانچواں آسمان فرشتوں سے بھرا, چھٹا آسمان فرشتوں سے بھرا, ساتواں آسمان فرشتوں سے بھرا, عرش الہی فرشتوں سے بھرا, کرسی کے بعد فرشتے, ہر انسان کے شانوں پر دونوں فرشتے, ہر جگہ فرشتہ 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 فرشتہ. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ حوض کوثر کے لیے کوئی روایت ہے کہ جب کوئی حوض کوثر پہ جائے گا تو کوئی فرشتہ ہوگا جو جانے کو حق دے گا. حاصل نہیں ہے.
को फरिश्ता देगा। यही बल्कि मैंने सबने यही देखा है, सबने यही लिखा है, सबने यही पढ़ा है कि जब किसी का गुजर हौज कौसर के पास से होगा तो अली पिलाएंगे, अली जाने कौसर देंगे, अली जाने। वो हैरान में था कि जहन्नम में जाने वाले के लिए फरिश्ते हैं, जन्नत में जाने वाले के लिए फरिश्ते हैं, ये बातें जन्नत के लिए फरिश्ते हैं, अनाज बिकने के लिए फरिश्ते हैं, सवाल करने के लिए फरिश्ते हैं, अजाब देने के लिए फरिश्ते हैं, कपड़ा लाने के लिए फरिश्ते हैं। तो यहाँ की फरिश्तों की ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ये हौज है जनाब सैयदा से मंसूब। ये हौज है जनाब ज़हरा से मंसूब, ये हौज है जनाब फातिमा से मंसूब, ये हौज है जनाब सैयदा से मंसूब। खुदा को बर्दाश्त नहीं था कि जो चीज ज़हरा से मंसूब है वहां पर तकसीम को याद करे, लिहाजा अली को याद रखा कि ज़हरा के नाम का हौज है। अब ये पानी तुम जिसे चाहो उसे पिलाओ, जिसे न चाहो उसे न पिलाओ। एक जुमला कहूं, सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जलील घरानों की बात नहीं करूंगा, शरीफ घरानों में दस्तूर यह है, तवज्जो, पूरी तवज्जो भाई समीर भाई, शरीफ घरानों में दस्तूर यह है कि शौहर बीवी की इज्जत का ख्याल करता है और बीवी ये शरीफ घरानों की बात कर रहा हूं, दोनों एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करते हैं। होता यह है कि अगर शौहर किसी से नाराज हो तो बीवी भी उसके यहां नहीं जाती, उससे नाराज हो जाती है। यही होता है ना, होता है नहीं होता है। और शौहर को यह पता चल जाए कि बीवी का किसी के साथ मसला हो गया है, लड़ाई झगड़ा, तो कोशिश करता है कि अब शौहर भी चुके। तो अपने घर के ताल्लुकात का मसला ही है कि बाहर के ताल्लुकात में घर के ताल्लुकात को कोई खराब नहीं करेगा। ये मैं अपने घरों की बात कर रहा हूं। हौज़े कौसर से जामे कौसर अता करेंगे अमीरुल मोमिनीन। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। हौज़े कौसर से जामे कौसर अता करेंगे अमीरुल मोमिनीन। अब ये कैसे हो सकता है? अली बातें और सैयदा के दुश्मनों को मिले जी करेगा। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। आपने तो फरमा लिया जाने ये कैसे मुमकिन है कि अली बांट रहे हो और कोई दुश्मन है सैयदा? एक जुमला को गुजर ही नहीं सकता साहब वहां से, इसलिए कि ये जन्नत के रास्ते में पड़ता है। आप गौर कर रहे हैं, ये जन्नत के रास्ते में, और मलका जन्नत जिससे राजी ना हो उसका गुजर नहीं हो सकता है। जाना तो बहुत बड़ी बात है, दूर से जन्नत नहीं। आप गौर कर रहे हैं, ख्याली जन्नत में रह सकता है, बस उसमें तो कोई भी रह सकता है। ख्याली जन्नत में तो आप अपने ख्याल में बनाए, और ख्याल में तुम्हें जाने कैसे कैसे पुलाव पक जाते हैं। ख्याल में आप जितने बैठे हैं न जाने कितने सीएम भी बन चुके होंगे और पीएम भी बन चुके होंगे, और ख्याल में तो कुछ भी बच जाइए, क्या मुश्किल है? आप गौर करें। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। है बात सूरह मुबारक है, कौसर पे चल रही थी। कौसर, इसके लफ्जों को अल्लाह ने दूसरी जगह बढ़ता नहीं, सब मखसूस कर दिया शहजादी से। आप गौर करें। अब बात को आगे आमद हो गई शहजादी की इस दुनिया में। कल बात यहां रुक गई थी ना, शहजादी इस दुनिया में आ गई। हदीस मैंने पढ़ी थी कि जब अपने बाबा की आगोश में पहली बार गई हैं तो सर पे मखना, खुले सर नहीं। आप गौर करें, लिहाजा सर खुला जनाब सैयदा की कनीजों के लिए ज़ैद नहीं देता। और आगे बढ़ते हैं। हमारे वक्त के इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी दादी की सीरत मेरे लिए हुज्जत है, नमूने अमल है। बड़ी बात है।
تو ایک لفظ کہوں، اگر سیدہ کی سیرت امام کے لیے حجت ہے تو عوام کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارے لیے بھی حجت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اب آئیے، اب یہاں سے گفتگو بہت اہم ہے. اب یہ جو آج کی آدھی مجلس، کل اور پرسوں کی جو مجلسیں ہیں بہت اہم ہوں گی انشاءاللہ. سنیے گا، شہزادی کی کل حیات کتنی ہے جی؟ ہاں، کس کے بولا کیجئے، جو چیز معلوم ہے نا اس میں 18 برس نا، جس میں 9 برس اپنے بابا کے گھر رہی اور 9 برس اپنے شوہر کی. اللہ رے عدل الہی. ارے آپ تو پتہ نہیں کیسے بیٹھے رہ گئے. اللہ رے عدل الہی کہ سیدہ کو جب اب نبی اور علی نے تقسیم کیا. ارے توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. یہ برابر کا نور تھا تو اللہ نے 9 برس ادھر رکھا، 9 برس ادھر رکھا. صلوات پڑھ لے محمد والے. میں نے بہت بڑی بات کہی تھی. بہت اہم جملہ تھا، اللہ عدل الہی. نہ 1 برس ادھر کم، نہ 1 برس ادھر زیادہ. جتنا سیدہ نبی کو ملی ہے اتنا ہی سیدہ علی کو ملی ہے. چونکہ دونوں ایک نور کے 2 ٹکڑے تھے نا. تو 9 برس باپ کے گھر میں اور 9 برس شوہر کی. باپ کے گھر میں تھی تو کیا تھی؟ بیٹی. شوہر کے گھر گئی تو اب 2 منصب ہے، ایک زوجہ دوسرے ماں. 9 برس میں شہزادی نے بیٹی کے فرائض کو نبھایا اور ادھر 9 برس میں شہزادی نے زوجہ اور ماں دونوں فریضے کو نبھایا. لیکن اس 18 برس، 9 برس ادھر 9 برس ادھر، توجہ کریں گے، اس 9 برس کی جو شہزادی کی پہلی زندگی ہے اس میں 9 برس کون سا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے؟ کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہے. میں نے جن بچوں کو، میں وہ چھوڑیے جن بچوں کو نہیں کہوں گا، جن بچوں کی شادیوں میں میں پونا میں موجود تھا جب پہلی بار آیا تھا، آج ان کے بچے جوان ہیں. وقت کتنی تیزی سے نکل جاتا ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. پہلی بار پونا میں 1999 میں آیا تھا. ہاں 99 میں پہلی بار آیا تھا. 24 برس ہو گئے نا. تو اس وقت جن کی شادی ہوئی تھی بچے جوان تو ہی گئے ہیں. تو پہلی بار جب میں پونا آیا ہوں 1999 میں، اور اس کے بعد سے تو مستقل آپ حضرات کی محبت رہی اور آنا ہوتا ہے الگ الگ مقامات پہ. ہے جلدی سے 9 برس کون سا بہت زیادہ تھا، لیکن اس 9 برس میں باپ کی وہ خدمت کی کہ تاریخ نے کہا کہ فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی. ادھر 9 برس زوجہ اور ماں. اس 9 برس میں جو ایک بیوی کا کردار ہوتا ہے ایسا نبھایا کہ تاریخ نے کہا فاطمہ جیسی بیوی پیدا ہی نہیں ہوئی، کسی کو نہیں ملی. ماں کے کیریکٹر کو بھی ایسا نبھایا مکمل بالکل کہ تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ جیسی ماں اس دنیا میں نہیں آئی. تب جملے کو بدل کے کہوں، فاطمہ بے مثال بیٹی، بے نظیر زوجہ اور لاسانی ماں کا نام ہے. میں نے پڑھ دیا جملہ. صلوات پڑھیں محمد وعلے. آپ غور فرمائیں. اب یہ بہت ہے. جب یہ 9 برس تھی، بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ باتیں پہنچ جائیں. یہ جو 9 برس تھے جناب زہرا کے، میں نے کہا نا ہمارا معاشرہ بھی، اب دیکھیں ہمارا معاشرہ کا، اپنے باپ کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ وہ باپ جس کی زبان پر وحی الہی کا تالا لگا ہوا ہے، جو بغیر وحی پروردگار کے نہیں بولتا ہے، وہ باپ کہہ رہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا. وہ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ فاطمہ ام ابیہا، میری ماں کی طرح ہے. اب یہاں تھوڑی دیر رکھوں، اب پھر اسی طرح جیسے مجلس شروع ہوئی تھی وہیں آتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو لطف آئے گا. صلوات بآواز بلند.
دیکھیے موضوع ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حق کے موضوع کوشش کروں گا، میں طالب علم ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوشش کروں گا حق کے موضوع ادا ہو جائے۔ بھائی جان آپ سے دعا چاہوں گا۔ 9 برس ادھر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو ام معاویہ، فاطمہ کیا ہے؟ ماں کے جیسی۔ سوچے بیٹی نے اپنے باپ کی کتنی خدمت کی تھی کہ بھلا دیا ماں کے پیار کو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب یاد رکھوں، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ماں۔ عربی زبان میں ام کے اور بھی کئی معنی ہیں، آئیے ذرا ان معنوں کی طرف بھی چلیں۔ ماں ہے اور یہی صحیح ہے، میں آپ یہ کل نہ کہیے گا کہ صاحب امی صاحب آئے تھے اور انہوں نے معنی ہی بدل دیے، نہیں یہی صحیح ہے، لیکن اور معنی بھی ہیں تو اسے بھی تو جوڑ کے دیکھیں کہ ترجمہ صحیح بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ آپ غور کریں، ام کے معنی ہے ماں۔ ایک لفظ اور ہے ام کے معنی ہے بنیاد۔ بنیاد جانتے ہیں؟ ہاں، فاؤنڈیشن جی۔ ام کے معنی ہے جڑ۔ جڑ جانتے ہیں نا، درخت کی روٹس نا، ہاں روٹس، جڑ۔ ام یعنی پلر جی، یہ ستون۔ 3 معنی ام کے عربی زبان میں مجھے اور ملے۔ کیا کیا؟ ام کا معنی جڑ، ستون اور بنیاد۔ بنیاد کمزور تو عمارت کمزور۔ نہیں آپ تھوڑا سا آمادہ ہوں گے نا، یہ بنیاد جتنی مضبوط ہے عمارت اتنی مضبوط ہے، جڑ جتنی مضبوط ہے درخت اتنا مضبوط ہے۔ نہیں آپ غور کر رہے ہیں، جب تک ستون چھت کے درمیان میں ہے چھت گر نہیں سکتی، ستون ہٹا چھت گر جائے گی۔ کیا کیا معنی ہے؟ جڑ، بنیاد، ستون، ماں۔ 4 معنی میں نے آپ کو بتایا نا، تو پہلے معنی کا تو آپ سنتے ہیں، بنیاد کمزور تو مکان کمزور۔ مکان گر گیا، ارے صاحب ان کا مکان کیسے گر گیا؟ ارے کیا ہوا، بنیاد ہی کمزور تھی، تو اسے تو گرنا ہی گرنا تھا۔ ارے ہر وہ درخت جو ہے وہ آندھی آئی ذرا سی، کوئی بہت زیادہ تو ہوا نہیں تھی، لیکن بکھر گیا، اڑ گیا۔ ارے کہا صاحب جڑ کمزور ہو گئی تھی۔ آپ غور کریں، لیکن اگر جڑ مضبوط ہے تو لاکھ آندھیاں آتی رہے، کچھ نہیں ہوتا درخت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جملے کو بدل کے کہوں، آمادہ رہیں، بدل رہا ہوں جملہ۔ سیدہ نبوت کی بنیاد کا نام ہے، اور تھوڑا سا گیا ہے، سیدہ نبوت کی بنیاد کا نام ہے، سیدہ نبوت کی جڑ کا نام ہے، سیدہ نبوت کے ستون کا نام ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کسی کا مکان گرانا ہے تو مکان پہ نہ حملہ کرو، اس کی بنیاد کھود دو، مکان اپنے آپ گر جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا جتنے محمد رسول اللہ کے دشمن تھے پیغمبر کے جاتے ہی سیدہ پہ حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے بنیاد کمزور کرو محمد رسول اللہ کی عمارت اپنے آپ گر جائے گی۔ سیدہ نبوت کی جڑ کا نام ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہمارے یہاں دیہاتوں میں محاورہ کہتے ہیں ہم تو ان کی جڑ کھود دیں گے۔ نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں، دیہاتوں میں یہ محاورہ مجھے نہیں پتا نہیں آپ کیا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھائی تو ہمارے یہاں تو بولا جاتا ہے وہ ہم سے نپٹیں گے، وہ ہم ان کی جڑ کھود دیں گے، مطلب کیا ہے ختم کر دیں گے۔ اور جڑ مضبوط ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تو سیدہ نبوت کی جڑ کا نام ہے۔ ایک لفظ اور آگے کہوں، مجھے کسی عقل مند کو دکھائیے کہ وہ اپنے ہاں درخت میں تنے کو پانی دیتا ہو، ٹہنی کو پانی دیتا ہو، جڑ کو نہ دیتا ہو۔
بھائی بتاؤ پانی کہاں دیا جاتا ہے؟ نہیں تو آپ پتہ نہیں کہ آج بول کیوں نہیں ہے، پانی کہاں دیتے ہیں؟ جب پانی تنوں کو بھی دیتی ہے، پانی کو بھی دیتی ہے، پتوں کو بھی دیتی ہے، پھول کو بھی دیتی ہے، یہ آپ غور ہی نہیں کریں۔ سارا کام جڑ کا ہے نا، نہیں آپ توجہ نہیں کریں۔ جڑ کو پانی دو وہ تنوں کو بھی مضبوط کرے گی، جڑ کو پانی دو وہ شاخوں کو بھی مضبوط کرے گی، جڑ کو پانی دو وہ پتوں کو بھی مضبوط کرے گی، جڑ کو پانی دو وہ پھل کو اچھا دے گی۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے کیوں کہا تھا ہم فاطمہ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ جڑ کو ذکر کیا، جڑ کو ذکر کیا، یہی ہماری ذمہ داری ہے، جڑ مضبوط کریں۔ نہیں آپ غور کر رہے ہیں، ایک صاحب تھے ہمارے ہاں، وہ کہنے لگے صاحب یہ درخت ہے، مجھے اس درخت کے تنے سے بہت پیار ہے، ٹہنیوں سے بہت پیار ہے، پتوں سے بہت پیار ہے، پھل سے بھی بہت پیار ہے، جڑ سے محبت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر جڑ سے محبت نہیں ہے تو تم تنے کے بھی دشمن ہو۔ کیا سن رہے بھائی؟ میں نے آپ سے نہیں باتیں نہیں بول رہی ہے نا، میں نے کہا تم تنے کے بھی دشمن ہو، لیکن یہ خدا کی قسم ہے تنے کا دشمن نہیں ہو، خدا کی قسم میں ٹہنیوں کا دشمن نہیں ہوں، تنے سے تو پیار کرتا ہوں، تنے پہ تو جان قربان کر دوں گا، ٹہنیوں پہ جان قربان کر دوں گا، پتے پہ جان قربان کر دوں گا، میں تو کہیں محبت کرتا ہوں، میں مجھے جڑ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ عقل مند کیا کہے گا جسے جڑ سے دشمنی ہے وہ تنے کا بھی دشمن ہے، جسے جڑ کا دشمنی ہے وہ ٹہنیوں کا بھی دشمن ہے۔ اب دنیا لاکھ کہتی رہے ہم محمد رسول اللہ پہ اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم رسول اللہ پہ اپنی مال قربان کر دیں گے، یہ دیکھنا وہ سیدہ کو مانتا ہے کہ نہیں۔ جب دیکھنا وہ سیدہ کو مانتا ہے کہ نہیں، اگر سیدہ کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نبوت کے تنے سے بھی محبت ہے، نبوت کی شاخوں سے بھی محبت ہے، نبوت کے پھل و پھول سے بھی محبت ہے۔ اور میں نے ثابت کیا کہ جڑ ہے نبوت کی جناب زہرا سلام اللہ علیہ صلوات بابا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا۔ بات واضح بھی بہت اچھا آپ نے سن لیا۔ میں کوشش کروں گا کہ بقیہ جو دو مجالس ہے وہ بھی میں ایسے ہی اپنے ایک طالب علم، میں بالکل طالب علم ہوں اور اپنی ایک طالب علمانہ جو بھی معروضات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ بہت اچھا سنیے، آپ کو بس اختتام مجلس ہے، وہ روایت میرے ذہن میں ہے جسے مجھے آپ کو سنانا ہے، وہ بالکل ذہن میں ہے، میں بھولا نہیں ہوں اور اسی سے مجھے مسائل کی طرف جانا ہے۔ شہزادی جڑ کا نام ہے، یہ جانازہ فاطمیہ جو ہے نا، یہ اسی جڑ کو مضبوط کیا جا رہا ہے، نبوت و ولایت کی جڑ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، یہ جو پوری دنیا میں عزائے فاطمیہ ہے، کوشش کیجئے کہ کل بھی میں نے جملہ کہا تھا، جو کر سکتے ہیں کیجئے، اس جڑ پہ پانی ڈالیے، اس جڑ کو مضبوط کیجئے، اس لیے کہ اگر سیدہ لوگوں تک پہنچ جائیں گی تو حق پہنچ جائے گا۔ مشکل یہی ہے کہ اب تک لوگوں تک سیدہ نہیں پہنچی۔ تو خیر بات چل رہی تھی 9 برس باپ کے ہاں، 9 برس شوہر کے ہاں۔ کیا جملہ تھا؟ اللہ رے عدالت پروردگار، آدھا آدھا بالکل برابر برابر۔ 9 برس نبی کو دیا، 9 برس امیر المومنین کے ہاں۔ اب یہاں 2 ذمہ داری، وہاں ایک ذمہ داری تھی، یہاں 2 ذمہ داری۔ بہترین بیوی بننا ہے، کائنات کے لیے نمونہ عمل ہو جائے، اور بہترین ماں کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ دنیا کی ماں کے لیے نمونہ عمل بن جائے۔ اور جناب زہرا نے کر کے دکھا دیا کہ نہ جناب سیدہ جیسی ماں اور نہ جناب زہرا جیسی بیٹی،
کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وقت سے تشریف لے آئیں 8 بجے، تو میں گفتگو آپ حضرات تک پہنچا دوں گا کہ بہترین زوجہ شہزادی بنی کیسے. ماں تو سب ماں اچھی ہوتی ہے، لیکن جناب زہرا تو خیر بہت اچھی ماں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بہترین زوجہ کیسے بنی. آپ غور کر رہے ہیں. آج شاید وہاں تک نہیں جاؤں گا، چونکہ اگر وہ روایات چھیڑ دوں گا تو بات بہت آگے نکل جائے گی. مجھے 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. 50 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے، 10 منٹ میں مجھے ایک روایت اور مسائل دونوں مکمل کر کے بات کو مکمل کرنا ہے. آپ توجہ کریں، سوچئے گا کبھی میں نے جناب سیدہ کے لیے کیا کیا. میں نے عشرے کی مجلس میں جملہ کہا تھا، اس سال تو نہیں، اس سے پہلے. ہمارے جو وقت کے امام ہیں ان کے بہت سے القابات ہیں، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی ان کو یبن زہرا کہہ کے بلاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں. یہ زہرا کے فرزند تو بہت خوش ہوتے ہیں. روایت سناتا ہوں. بات یہ آئی تھی کہ سادات مٹتے نہیں. بات ہے یہیں پہ تھی نا وہ بات جہاں سے میں نے چھوڑ دی تھی، وہ اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات، لیکن یہ روایت بھی آپ سنیے گا، بہت اہم روایت ہے. اور اسی کے بعد میں مسائل پر چلے جاؤں گا. توجہ کریں گے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا بنی عباس کے حکمران میں سے، منصور. ہاں نام سنا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. منصور دیوانقی، دال کے نیچے زیر. منصور دیوانقی. حلیم بھائی، بھائی آپ کی اجازت سے مولانا اسلم صاحب قبلہ حیدرآباد صاحب میرے عزیزوں میں سے ہیں. بھائی میں آپ کی اجازت سے بچہ ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا بھائی. منصور دیوانقی، بنی عباس اور بنی امیہ کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے سب پر لعنت ہو نا. ہاں بالکل، ٹھیک ہے، لعنت کرنے میں کیا جاتا ہے بھائی. قرآن نے لعنت کی ہے ظالمین پہ، تو اس میں کیا ہے کہ شرم. آپ نام تھوڑی لے رہے ہیں بھائی. ظالمین نے قرآن لعنت کی ہے کہ نہیں ہے؟ غاصبین پہ لعنت، ظالمین پہ لعنت قرآن مجید نے کی ہے نا. لعنت کے لفظ قرآن میں موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تبرہ ہے بھائی. جس نے غلط کیا ہے، جو ظالم ہے وہ ہے. آپ غور کریں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ منصور کا نام کے آگے دیوانقی کیوں جڑا؟ منصور کے نام کے آگے دیوانقی کیوں جڑا؟ اسے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کے درمیان پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، مجھے نہیں یاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ اب ان دنوں اگر میں اسے نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پہنچا لے جاؤں. منصور دیوانقی، اس کا نام دیوانقی اس لیے پڑا چونکہ بنی امیہ کے بنی عباس کے کسی بادشاہ میں دیوانقی نہیں ہے. کوئی بھی بنی عباس سب عباسی یہ دیوانقی. اس نے اپنا نام دیوانقی نہیں رکھا تھا، لوگوں نے اس کا نام دیوانقی رکھا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے زمانے میں جو کوئن چلتے تھے، پیسے، آج آپ کے زمانے میں سب سے چھوٹی کوئن کون سی ہے جی؟ 1 روپیہ. ہمارے زمانے میں 5 پیسہ تھا. بزرگان کے زمانے میں تو 1-2 پیسہ بھی رہا ہوگا. ہاں 1 پیسے تک کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہم نے 5 پیسے تک کی کوئن. علی بھائی دیکھیے، آپ نے سے پہلے کی شاید دیکھی یا یہی تک؟ اچھا 5 پیسے کی ہم نے جو لاسٹ دیکھی ہے. 5 پیسہ اور 10 پیسہ، 20 پیسہ، اور اس کے بعد پھر 25 پیسہ اور پھر 50 پیسہ. بیچ میں 75 پیسے کی بھی کوئن آ گئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ دن نہیں چلی، وہ بند ہو گئی. خیر، تو اس وقت جو سب سے چھوٹی کوئن تھی، جس کو ہم پیسہ آپ کے آج کے وقت کہتے ہیں، اس وقت جو سب سے چھوٹی کوئن تھی اس کا نام تھا دیوانق. 1 دیوانق دے دیا، 2 دیوانق دے دیا، 5 دیوانق دے دیا، 10 دیوانق دے دیا. تو اس وقت جو سب سے چھوٹی کوئن تھی، کیا نام تھا اس کا؟ دیوانق. یہ جو بغداد کا پول آپ سنتے ہیں نا، جس میں 7 امام کو رکھا گیا تھا، جس میں وہ مسائل نہیں پڑھنا، تو وہ پول جو ہے وہ منصور نے بنوایا تھا. پول جو ہے وہ منصور نے بنوایا تھا. تو اس سے پہلے، یعنی منصور سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی برج بنایا جائے پبلک کے آنے جانے کے لیے اور اس پر ٹیکس لاگو ہو. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اس نے جب بغداد کا پل بنوایا اور اس کو لگا کہ پیسے بہت زیادہ لگ گئے ہیں، تو اس نے کہا جو بھی اس پل سے گزرے گا اسے 1 دیوانق دینا پڑے گا. تو جو کر رہے ہیں آپ، بات پہنچی آپ حضرات تک؟ یہ ضروری تھی بات. تھوڑا سا کچھ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا، صلوات پڑھیے تب تو مل جائے محمد کے صلوات.
बेटा सुनिएगा, तो लोगों ने कहा ये क्या, इससे पहले तो कभी टैक्स का मसला नहीं था, कोई टैक्स नहीं होता था। इसने कहा अगर यहां से गुजरोगे उसके चेक पोस्ट बन गया, अब जब यहां से गुजरोगे एक दीवानिक दोगे तो ही आगे जाओगे, तो इधर से आ रहे हो तो एक दीवानिक, उधर से जा रहे हो तो एक दीवानिक, आपको ये टैक्स देके जाना है एक दीवानिक। तो लोगों ने इसका नाम ही मंसूर दीवानिकी रख दिया। तो ये हो गई दीवानिकी की वजह तस्मिया। अब जो रवायत सुनाना वो बहुत अहम है, एक बार और जरूर पढ़े ताकि कैमरा फिर मुझ तक आ जाए वापस। हाँ ये आना चाहिए ना वापस। हाँ बात अभी नहीं, तो ये दीवानिक वाज़ेह हो गया आपके लिए कि मंसूर का नाम मंसूर दीवानिकी क्यों पड़ा। अब वो लोगों ने इसका नाम रख दिया यार मंसूर दीवानिकी है। आप गौर करना, वो टैक्स लेता है एक जो भी उस वक्त का छोटा पैसा था, एक दीवानिक लेना और आने में जाने में, तो उसका नाम दीवानिकी रख दिया। इस मंसूर ने, अब सुनिएगा ये बात आ जाए यहां तक। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मैं खाने काबा के तवाफ में गया। समझ रहे आमादा रहिएगा भाई आप हजरत भी। अनवर भाई अल्लाह आपको सेहत दे परवरदिगार आलम, मैंने बहुत बात में आपको देखा है, बड़ी कौम को जरूरत है आपकी। परवरदिगार आलम जो है बिल्कुल शफाए कामला और आजला इनायत फरमाए जी। आप लोगों के सीने में दिल बन के धड़कते हैं भाई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के, अनवर भाई की शफा के लिए। तो इसमें इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी है जो खाने काबा का गिलाफ पकड़ के सालों कतार रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। जब मेरा तवाफ मुकम्मल हुआ तो मैं गया, मैंने कहा भाई क्यों रोते हो, अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मुश्किल पूरी कर दूंगा। उसने कहा ऐसा है कि आप जाइए, मेरा और मेरे खुदा का मसला है, आप जाए। जब आदमी एकदम इतना बिल्कुल रूखा जवाब दे दे तो कौन, ठीक है वो चले गए। कहने मैं एक तरफ बैठा रहा, इसका आंसू ही नहीं रुकता, ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तड़पा जा रहा है, खाने काबा गिलाफ को अपने मारे जा रहा है, परवरदिगार बात। तो फिर ये आए यार इसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, क्या इसने कर दिया। फिर ये आए भाई अपने अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है मुझे बताओ। नहीं कुछ भी नहीं, आपसे नहीं, मेरा अल्लाह का मसला है। कहा देखो मैं अहमद बिन हंबल हूं, तो मुझे पहचानो, मैं अहमद बिन हंबल हूं, आलिम हूं, मैं भी अगर तुम मुझे बता दो मैं भी तुम्हारे लिए खुदा से दुआ करूंगा, जो भी है मामला मैं खुदा से तुमसे दुआ करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तो अब आप बैठिए, मेरा वाकया सुनिए, सुनाता हूं वाकया, लरस जाओगे, हो जाएगी मजलिस। मसाहब पढ़ना है मुझे आगे जाके, ये रवायत मसाहब नहीं है लेकिन रवायत सुना रहा हूं, सुनिए। अहमद बिन हंबल कहते हैं ठीक है, मैं वहां बैठ गया खाने काबा के पास। उसने कहा मैं मेमार हूं, मेमार समझते हैं, घर बनाने वाला, कंट्रैक्टर है, क्या 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 कहेंगे आपको, मिस्त्री कहेंगे, जो भी आप कहें आपकी जबान में, जो मकान बनाता है, दीवारें वगैरह उठाता है, घर बनाता है, जो भी। तो मेरा काम था मेमारी का। एक दिन मुझे मंसूर दीवानिकी ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये यहां पे तुम्हें एक दीवार उठानी है, इतनी फीट लंबी और इतने फीट चौड़ी। क्योंकि मेरा काम ही था, ठीक है मैं बना दूंगा। कितने दिन लगेंगे, मैंने बता दिया कितने दिन लगेंगे, तय हो गया मामला। तो उसने कहा दीवार ऐसी बनाना, भाई सुनना, दीवार ऐसी बनाना है कि एक तरफ तो पूरा ईंट लगेगा, बीच में थोड़ी थोड़ी से गैप देना है, गैप, फिर दीवार, फिर गैप, फिर दीवार, जैसे ये है। कहा क्यों, कहा मेरे पास 50 कैदी हैं, 50 कैदी हैं, तो ऐसा इस दीवार में गैप बनाना कि 50 गैप बने, और उसके बाद एक एक कैदी को उस गैप में हमें चुनवा देना है, बंद करवा देना। बादशाह का हुक्म है, मैं मना भी नहीं कर सकता था, वरना मुझे ही कहीं चुनवा देता।
لہٰذا کوئی بات نہیں، مجھ سے کیا مطلب بھائی، میں تو مزدور آدمی تھا، میرا کام تھا، شروع کر دیا۔ قیدی آتے رہے، میں اپنا دیوار اٹھاتا رہا، ایک ایک کو 49 میں نے دیوار میں چن دیے۔ کتنے؟ تاکہ مجھے پتا رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ 49 49 جو ہے میں نے، 50واں تھا اور مجھے رات ہو گئی، آپ غور کریں، شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو 50واں جو جوان لڑکا، ایک دم جوان لڑکا، آنسوؤں سے رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، ایک ایک کو وہ دیکھ رہا تھا تو اس کا نمبر لاس تھا۔ تو میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ موت سے ڈر رہے ہو؟ جوان کا جواب سننا۔ اس نے کہا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا پھر یہ روتے کیوں؟ کہا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس میں میرے گھر پہ میری ماں اکیلی ہے، میرے گھر پہ میری ماں اکیلی ہے، میں اپنے گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تھا اور مجھے ان کے لوگوں نے گرفتار کر لیا، میری ماں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، وہ اپنے گھر پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ میری ماں میرے انتظار میں مر جائے گی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا بیٹا غائب کہاں ہو گیا، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں اپنی ماں کی مظلومی پہ۔ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ میرا ایڈریس ہے، میری ماں سے جا کے بتا دیجئے گا کہ مجھے منصور نے دیوار میں چنوا دیا۔ اس آدمی نے سوچا، دل تو سب کے سینے میں ہے، یہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ ایک ماں سے جا کے کیسے میں کہوں گا کہ تیرے بیٹے کو میں نے دیوار میں چن دیا۔ خیر، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری ماں سے یہ کہہ دوں گا، کوئی بات میں کہہ دوں گا، مگر میرے ایک سوال کا جواب دو، بس اسی ایک سوال کے جواب کے لیے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ کہ کیا ہے؟ کہا تم یہ بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے؟ حلیم بھائی، حیدر عباس بھائی، بھائی سمیر بھائی، نور بھائی، بھائی سننا بیٹا، تمہارا یہ جو 50 آدمی 49 کو تو میں نے کر دیا، تم بتاؤ تم لوگوں کا جرم کیا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہمارا کوئی جرم نہیں، بس ایک جرم ہے۔ کہ کیا جرم ہے؟ کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ کیا جرم ہے؟ کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم سیدہ کے بیٹے ہیں، اولاد رسول ہیں، آل رسول ہے، آل۔ یہ کہتا ہے میں تو لرز گیا، خدایا میں نے 49 اولاد رسول کو دیواروں میں چن دیا، میرا مالک مجھے بحث کرے گا، میں جناب سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اس ایک کو تو میں بچا لوں گا، اب اس ایک کو مجھے بچانا، اب یہ میری ذمہ داری، سنیے گا، یہ ایک کو میں بچاؤں گا۔ بھائی اس نے بادشاہ سے کہا دیکھیے رات ہو گئی، اب ہمارے مزدور کام نہیں کریں گے، یہ ایک بچاؤں گا۔ نہیں ایک کتنی دیر لگے گی؟ کہا نہیں صاحب اندھیرا ہو گیا ہے، اور اب کوئی ایسا کام ہوگا کہ کچھ کھلا رہ جائے، کچھ بات ہو جائے تو بعد میں خراب ہو جائے گی، لہذا ایک ہی بچا ہوا ہے، اب اس ایک کو ہم کل صبح میں آئیں گے اور آنے کے بعد چن دیں گے، اسے آپ اپنی قید میں رکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ قید میں دوبارہ چلا گیا، اب یہ رات بھر آیا گھر میں، یہ کہتا ہے اب مجھے نیند نہیں آتی، میں نے 49 رسول کی اولاد کو دیواروں میں چن دیا، مجھے نیند نہیں آتی، اب کیا کروں، کیسے بچاؤں؟ رات بھر سوچتا رہا۔ صبح میں یہ جب اٹھا تو اس کا بھی ایک جوان بیٹا تھا، اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا بیٹا میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ لائق باپ کے بیٹے ایسے لائق ہوتے ہیں، میری مشکل میں مدد کرو۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے مجھے بچا لو۔ کہا مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اس جوان کے بدلے میں تمہیں دیوار میں چن لوں اور میں اس بچے کو۔ بابا جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں حاضر ہوں۔ کہا لیکن تم گھبرانا نہیں، اس شہر میں مجھ سے اچھا کوئی مستری نہیں ہے، کاریگر نہیں ہے،
میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دوں گا جس سے تم سانس لے سکتے ہو، اور پیچھے کی طرف سے کچھ ایسی میں دیوار بناؤں گا کہ میں ایک اینٹ سرکاؤں اور دیوار سے تمہیں نکال کے باہر لے کر چلا جاؤں. تو دوسرے دن رات میں تمہیں صرف دن بھر اس میں رہنا ہوگا، اور رات میں تمہیں نکال کے، چونکہ میری کاریگری ہوگی، مجھے پتا ہے کون سی اینٹ ہٹانی ہے، دیوار کا کیا ہوگا، یہ سب مجھے پتا ہے، تو پریشان مت ہونا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. یہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا. بھائی کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، کام پہ آیا ہے دیکھنے کے لیے. اچھا کوئی بات، لے کے آگے. اشارے سے جب وہ غلام بھی آیا، اشارہ کیا، غلام کا کپڑا اپنے بیٹے کو پہنایا، بیٹے کا کپڑا غلام کو پہنا دیا، اور اپنے بیٹے کو دیوار میں رکھ کے لوگوں کے سامنے، یہ دیکھیے یہ بھی 50واں بھی میں نے قید کر دیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے وہ غلام کو لے کے نکل گیا. کس کو لے جا رہے؟ صاحب بیٹا لایا تھا، بیٹا لے جا رہے. اب اتنا آنے جانے میں کسی نے دھیان نہیں دیا. سنیے، یہ لے کے چلا گیا. واپس گھر پہنچا، کام تو بڑا کر کے آیا تھا، بھنک بھی لگ جائے اگر منصور کو، چلاد آدمی ہے، قتل کروا دے گا، کھروڑ جنوا دے گا، خاندان کو مروا دے گا. اب کیا کریں؟ اس نے اپنی کنیز سے کہا دیکھو آج اگر کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو منع کر دینا، کہہ دینا میں گھر پہ نہیں ہوں. اور یہ وہ اس جوان کو لے کے اپنے گھر میں گیا کہ آج بھر تم میرے گھر میں رہو، تم باہر نکل گئے اگر کسی کو پتا چل گیا تو میرا بیٹا چلا جائے گا، تم میرے یہاں رہو، رات میں جب اپنے بیٹے کو نکال لاؤں گا اس کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا. سنیے گا، یہ لے کر اس جوان کو اپنے گھر چلا گیا. اب کوئی بھی آتا ملنے کے لیے، خاتمہ کہتی وہ گھر پہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گئے. کوئی بھی آیا، خاتمہ کہتی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئی، کہا میں ان سے ملنا ہے. خاتمہ نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. کہا جاؤ کمرے میں ہے، ان سے کہو کہ مجھ سے آ کے مل لیں. وہ کہا کوئی عورت آئی ہے، وہ آپ سے کہہ رہی ہے ملنے کے لیے. اس نے کہا میں نے کہا نہیں وہ کہہ رہی ہے انہیں بلا کے لاؤ. بھائی کون عورت آ سکتی ہے؟ مناسب نہیں ہے میرا ملنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ چلا جائے. خیر یہ منع کر دیا. پھر کنیز آتی ہے، کہتی نہیں وہ بزید ہے کہ بغیر ملے میں جاؤں گی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک عورت ہے، اس کو کیا کام ہو سکتا ہے مجھے، اب بادشاہ عورت کو تو بھیجے گا نہیں، وہ اپنے چلو میں دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ چلے گئے تو دیکھا کہ ایک دروازے پہ نقاب پوش عورت کھڑی ہوئی ہے. کہا جی، کہا شخص بس میں ایک کام کے لیے تیرے پاس آئی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا تیرے بیٹے کو لے آئی ہوں، تیرا بیٹا لے لے. تو دیکھا تو اس عورت کے پیچھے اس کا جوان بیٹا کھڑا ہے. اس نے کہا لیکن یہ راز تو میرے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ راز میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے کیسے نکالا جائے گا. آپ اسے کیسے نکال کر لے آئیں، جلدی گھر میں آئیے. کہا کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس تو نے میرے بیٹے کو بچایا، میں نے تیرے بیٹے کو. ہو گئی مجلس. تو نے میرے بیٹے کو بچا لیا ہے، میں تیرے بیٹے کو بچا کر لے کے آئی ہوں. اے شخص تیرا شکریہ ہے کہ تو نے میری اولاد کو بچا لیا. بی بی آپ کون ہے؟ اس بچے کی ماں کا، میں اس بچے کی ماں نہیں، اس بچے کی جدہ فاطمہ زہرا ہوں. اللہ اکبر. خدا کوئی تم نے سنائے بنے محمد کے ذرا سوچو. سیدہ کہاں نہیں ہماری حفاظت کر رہی ہے، سیدہ کہاں نہیں ہماری مدد کر رہی ہے. اب آپ کی آواز دنیا بلند ہو گئی تو بس دو جملے اور کہہ دیتا ہوں. اور باب ذرا سوچو، جو فاطمہ تصویر کے لیے ہاتھ اٹھا نہیں سکتی تھی، وہ فاطمہ 28 رجب کے بعد اپنے مزار میں رہی، وہ بلکہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ جب فاطمہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا، جب رات تھوڑی بنی، جوان زیادہ بلاتی ہے اے بھیا ہم یہاں میں رہیں گے، اے بھیا ہم یہاں میں رہیں گے. کہا کیا بات ہے زینب، کیا معاملہ ہے؟ کہا بھیا جب سے رات ڈھلی ہے کوئی بیوی ہے جو پوچھتے کہنا کہ ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین کہتے ہوتی ہے. کیا تم نے نہ پہچانا کہ کون بیوی ہے جو آپ کا نام لے کر ہوتی ہے؟ کیا کوئی غیر نہیں، ہماری اماں فاطمہ جو ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا
سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما